السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسا محسوس کر رہے ہیں جی کل سے اب تک؟ جی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انصاف ہے، جسٹس کو پریویل ہوا ہے، اور جو جھوٹ اور بہتان کا جو ایک پاکستان کی میڈیا میں ایک ہسٹری بن چکی ہے، اس کو شکست ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کوثر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے حق سچ کو فتح دی ہے. اور اس چینل نے شہزاد اکبر کے حوالے سے ایک پروگرام چلایا تھا، اور پھر دوسرا پروگرام صابر شاکر اور چودھری غلام حسین کے حوالے چلایا تھا. وہ دونوں پروگرام کے حوالے سے ہم نے یو کے ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب، مسلسل ہم دیکھتے رہے ہیں، یہ ایک سلسلہ تھا خصوصاً آپ کو لے کے. شہزاد اکبر صاحب کو ہم نے بھی سنا پاکستان ہائی کمیشن میں جب وہ آتے تھے، کبھی آپ کے 2 فلیٹس آتے تھے، کبھی کافی زیادہ بھاری اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر جی پاکستان سے یہاں پہ اکاؤنٹس میں کی گئی. لیکن بیسیکلی جو برطانوی عدلیہ میں آپ لے کے گئے، عدل و انصاف، جو برطانوی عدل و انصاف ہے، کیا الزامات تھے ان پر؟ جو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ پروگرام اگر یو کے میں ایئر ہوں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں. پھر اس میں کچھ اور کنڈیشنز ہیں کہ 1 سال پہلے میں شروع میں اگنور بھی کرتا رہا، لیکن جب میں نے سوچا کہ ان کو ایک ہی ہینڈل کرنے کا طریقہ، یہ پاکستان ہے نہیں کہ جہاں سالوں سال ڈیفیمیشن کے فیصلے نہیں ہوں گے. تو ایک پروگرام کیا تھا انہوں نے، مختلف بہتان لگائے تھے چودھری غلام حسین اور صابر شاکر نے. اور اس میں یہ تھا جی کہ میرے کو بینک اکاؤنٹ ٹریس ہو گئے ہیں. جیسے شہزاد اکبر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 2 فلیٹس یہ میرے مل گئے ہیں. تو میں نے کہا تھا بتاؤ دنیا کو. تو $1 ارب اس میں سے نکلا ہے. میں نے آفر کر دیا پیسے کے جی میں یہ واپس کرتا ہوں اور مجھے پاکستان آنے دیں. اگر مجھے واپس آنے دیتے تو میرا پاسپورٹ 2018 کا کینسل ہو. 2019 کا پروگرام ہے دونوں، ایک جولائی 2019 کا ہے اور دوسرا اگست 2019 کا ہے شہزاد اکبر کا. تو اس حوالے سے پھر جب میں نے یہاں ان کو چیلنج کیا کہ میں نے کسی کو تھریٹ کیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلا، عجیب قسم کے ہمارا جی ایک بیک گراؤنڈ ہے کاظمی صاحب پاکستان میں، لیٹس فیس اٹ. اور وہاں کچھ قوتیں ہیں کہ جو فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اچھا ابھی آپ کو عبرت کا نشان بنانا ہے تو پھر آپ کے خلاف ایک، اگر ان کے پاس تو نارملی ایکچوئل پرابلمز ہوتی ہیں بلیک میل کرنے کے لیے، جب وہ نہیں ہوتی تو پھر فیبریکیٹ کی جاتی ہے. جیسے میرا فیبریکیٹ کیا گیا کہ میرے پاس 20 سال کا میں نے ٹیکس ریٹرن نہیں. میرا کیس یہ ہے کہ میں نے 20 سال پاکستان ٹیکس ریٹرن نہیں کی 1981 to 2001، جبکہ میں نے کبھی 20 میں ٹیکس ریٹرن نہیں کی. تو یہ ہمارا نظام جو ہے یہ قابل یعنی ریفارم ہے، بلکہ میں تو کہوں گا قابل مذمت ہے. برطانوی نظام انصاف جو ہے وہ قابل تقلید ہوا جی. ابھی جو فیصلہ آپ کے حق میں آیا اور ARY کو بھاری ایک تو ہرجانہ بھی دینا پڑا، اماؤنٹ ہم آپ سے نہیں پوچھتے، جو بھی ہے بڑی خوشی کی بات ہے خصوصاً آپ کے لیے بھی. تو یہ جو سارے سلسلے ہیں، یہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کی جو مشینیں ہیں، صحافیوں کے لیے ایک خاص طرح کا قانون پاکستان میں لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک طرح قدغن لگایا جا رہا ہے. اور یہ اشخاص جن کی وجہ سے ARY کو بھاری جرمانہ دینا پڑا، صابر شاکر ہو گئے، غلام حسین، ان جیسے دیگر بہت سے افراد ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز کا جہاں پر ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے تو ایسے اشخاص کی مذمت جو ہے وہ حکومتی ارکان کی جانب سے بھی ہونی چاہیے؟ جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو نیا قانون ہے پاکستان کے اندر صحافت کو لے کے، اس پہ کتنے اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جو شہزاد اکبر کا تھا وہ یہ تھا کہ جی میں نے جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اسٹیٹ بینک میں، اس کو میں نے چلنے نہیں دیا اور میں کور دیتا رہا پرائم منسٹر کی میل. ٹوٹل کبھی میں نے انٹرویئر ہی نہیں کیا. اور اللہ کے فضل سے میں جیسے کہا کہ تمام بہتان تھے. دیکھیں کوثر صاحب، یہ نہ بھولیں کہ اسلامی جو ہماری تعلیمات ہیں وہ آپ کو کہتی ہیں آپ ویریفائی کریں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہ آپ کو انفارمیشن، ہمیں سورسز نے دی، گڈ انف. اگر سورسز نے آپ کو انفارمیشن دی ہے تو پھر آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو ویریفائی کریں. کم سے کم میرے سے تو بات کریں نا. میرے وہ تو اصل میں پلان ہے نا جی کہ مجھے 2018 میں جو میرے پروگرام ہوئے اور جس سے گورنمنٹ بہت نروس ہوئی اور میں گورنمنٹ کے جھوٹ ایکسپوز کرتا تھا، اس وقت تو میں کر رہا تھا، آج پوری قوم کر رہی ہے 3 سال کے بعد. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ نروس ہوئے تو انہوں نے مجھے 7 میرا ایک لائیو پروگرام جا رہا تھا، اس کو انہوں نے آف ایئر کروایا. اس میں میں نے کوئی پابندی لگائی کیمرہ کے ذریعے. تو بات یہ ہے جی کہ اگر آپ اس طرح کا جو نظام رکھیں گے اور پھر ایسے لوگوں کو جو میڈیا کے ہیں ان کو بریف دیے جاتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ باتیں کر رہی ہیں، وہ کتنی رونا روئیں اس ملک کے نظام کا. اس ملک میں ابیوز جو ہوتی ہے یعنی یہ ساری پروسیس، اور اس کے بعد کوئی وہاں آپ کو انصاف نہیں ملتا.
میں خود میری فیملی نے عمران خان کے اوپر 5 بلین میرے بیٹے نے کیا ہوا تھا، کئی سال وہ لٹکا رہا، سن ہی نہیں گیا، جب وہ پرائم منسٹر بنا وہ کیس آئیں بائیں شائیں ہو کے داخل دفتر ختم ہو گیا. تو بات یہ ہے جی کہ یہاں کم از کم آپ کو انصاف ملتا ہے. میں نے اسی لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے میں نے 1.5 سال ہی فائٹ کی. میں ان کو لے کے گیا، پہلے میں اپنا یہاں کا جو ریگولیٹر ہے جو پاکستان میں میرا یہاں آف کام ہے، اس کے بعد پھر میں کورٹ میں ان کو لے کے گیا. اور آپ دیکھیں کہ ان کو یہاں کوئی اور چوائس نہیں تھی. یہ پاکستان نہیں ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جاتے اور وہ کہتے جی نہیں یہ تو ہمیں کسی نے دیا تھا وہ دیا تھا. یہاں وہ معاملے نہیں چلتے. مجھے افسوس ہے کہ میرے ملک میں یہ نظام اس طرح کے کیوں نہیں چلتے، کیوں نہیں ہے. آپ نے سوال کیا کوثر صاحب کہ وہ جو وہاں پاکستان میں اگین کوئی بھی قانون ہے وہ اتنی اچھا جتنا اس کے لوگ جو اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں امپلیمنٹیشن جتنی اچھی ہوگی. ہمارے جو قوانین ہیں وہ برے نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی ٹھیک ٹھاک قانون ہے، لیکن ان کو جو امپلیمنٹیشن کرنے والے ہیں، جو اس کو پروسیکیوٹ کرنے والے ہیں، جو وہاں انصاف دینے، وہ ہمارے تمام پروسیسز جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی وہ پولوٹڈ ہیں. وہ اس میں ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کیا جاتا، جس کے نتیجے میں نو میٹر کہ آپ کتنا اچھا قانون لے ہیں وہاں انٹینشن تو ہوگی کہ جی ہم اس کو صحافیوں کو اس طرح کے کام وہ نہ کریں. ہوگا استعمال وہ گئے اس کو ان کو اسٹل جو اپنے اوپوننٹس ہیں ان کو یعنی آنکھیں بند ہوگی، اور جو گورنمنٹ کے خلاف ذرا بات کرے گا ان کو اس قانون میں وہ داخلیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے بعد یہ جھوٹ و فریب و بہتان کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے گا؟ اگر دوبارہ آپ کے حوالے سے اس طرح کی خبر برطانیہ کا کوئی چینل دے گا تو کیا آپ یہی سلوک کریں گے؟ نہیں، اب تو 100% نہیں، لیکن یہ رک نہیں جائے گا، رک چکا ہے. یہ یہاں ایئر نہیں کرتے کم از کم. ان کو پتا ہے کہ صاحبدار نہیں چھوڑے گا، ان کو پتا ہے. دیکھیں ایک ہے میرا جو میرا مین کیس ہے وہ انٹرپول ڈائریکٹڈ. انٹرپول میں کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے. انٹرپول میں گورنمنٹ نے اپنا بھیجا جو میرا مین کیس ہے، میں نے اپنا پروف بھیج دیا، وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے مجھے کلین سرٹیفکیٹ دے دیا. اب ثاقب نثار صاحب سپٹمبر 2018 میں مجھ پہ مہربانی کر کے جو میرا پاسپورٹ کینسل کر کے مجھے ریفیوجیز بنا گئے اس ملک میں، تو وہ نہ ہوتا تو میں اپنی میڈیکل کے لیے مجھے پتا چلا کہ جرمنی بہت اچھی ہے سروائکل کی ٹریٹمنٹ، تو میں کر سکتا تھا. لیکن مجھے کچھ کنٹریز کے پاسپورٹ مل بھی سکتے ہیں لیکن میں نہیں لینا چاہتا. میں اپنے ملک کے پاسپورٹ پر انشاءاللہ ٹریول کروں گا جب بھی کروں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں تو مجھے میری اطلاع کے مطابق جب میں ان کو جب کورٹ میں لے کے گیا تو اس کے بعد آبویسلی اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن جو بھی کرے گا میں اس کو کورٹ میں لے کے جاؤں. یعنی یہ ورتھ ہے کہ آپ ان کو ایک سبق سکھائیں کہ جی آپ یہ اگر کام کریں گے، بہتان جو فائل ملے گی، بریف ملے گا، رات کو بیٹھ کے اپنا تماش بین کی طرح آپ کسی کی پگڑی اچھالیں گے، آپ ان کو ملائن کریں گے، آپ ان کی میڈیا ٹرائل کریں گے، تو کم از کم یہاں ایئر نہیں، آپ پاکستان کے باہر میں وہاں تو آپ کے جو پیچھے ہاتھ ہیں چھپے آپ کو جو بریف دیتے ہیں پھر آپ کو سنبھالتے ہیں، وہ نہیں، یہاں نہیں چلے گا. یہاں تو پھر آپ کو اس طرح کا پبلکلی معافی بھی مانگنی پڑے گی، لیگل کاسٹ بھی دینی پڑے گی، ڈیمیجز بھی دینے پڑیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں تو جی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی اچھا نظام آئے اور لوگوں کا ضمیر جاگے. یہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، یہ شہزاد اکبر کیا اس کے سینے میں ضمیر ہے؟ کیا وہ انسان ہے یا وہ کچھ اور چیز ہے؟ جب وہ کہتا ہے اتنی کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ جی ہمیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 2 لندن میں فلیٹ مل گئے. میں نے کہا بھی بھائی مجھے بھی 2 تفصیل، میں بھی جا کے لے کے ایک کرائے پہ میرا بیٹا ارینج کیا اور رہنے کے لیے میں اس کو رہوں جا کے، اور نہیں میرے منہ سے لندن سلپ ہو گیا تھا. اچھا اس کا میں نے کہا جہاں بھی ہے 2، میں چیلنج کرتا ہوں، نہ میں دنیا میں کوئی پراپرٹی ہے نہ میں کوئی بینک اکاؤنٹ. اب یہ تماشا کہ $1 بلین یار اتنا، یہ صرف ملائن کرنے کی پالیٹیشین کو جو آپ نے کیا ہے. میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان کے ریسورسز کو فسکل ڈسپلن میں لاتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ میری سے کوئی کام لیں گے، میں اللہ کی امانت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو میں اس میں خیانت نہیں ہونے دوں گا. کم وقت میں اس کی پرائس ادا کر رہا ہوں. یہ سارا میرا کیس بھی فراڈ ہے اور یہ بھی بتا بھی فراڈ ہے، لیکن پبلک ملائننگ، پبلک میں آپ کو ایک گندا کیا جا رہا ہے، آپ کے خلاف ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس میں 1.5-2 سال بہت خفت رہی ہے، بہت اپسیٹ میں ہوا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ تعالیٰ نے سارا سیدھا انصاف کر دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو.